کمزور ہے. بلاول صاحب ہو گئے ہیں, میں ان کے جلوس میں خود گیا تھا آخری سرینا کے سامنے, میں پیچھے کھڑا تھا, ہماری سیکیورٹی فورس زیادہ تھی, ان کے لوگ کم تھے. اور آج یہ مولویوں سے خطاب کریں گے, ان کے پاس اپنا کراؤڈ تو ہے نہیں, دینی مدرسوں میں چھٹیاں اس لیے وہاں لوگ ان کو میسر آ جائیں گے, اور مجھے یقین ہے کہ بلاول بھی پہنچے گا کیونکہ وہ بھی ریلی ان کی ناکام تھی. اور نون لیگ کا سارا جتنا ہمیں رپورٹس آتی ہیں اس میں کسی جگہ بھی کوئی قابل ذکر شہر ایسا نہیں تھا کہ جہاں انہوں نے 4-5 ہزار سے زیادہ لوگوں کو کراس کیا ہو. اور سیکنڈلی خرید و فروخت کی منڈی لگی ہوئی ہے. آصف زرداری سب سے بڑا شاطر پاکستان کا اور کروک سیاستدان, خرید و فروخت کا ماہر, اور سیاست اس کی یہی تھی کہ 1983 میں نواب شاہ میں اس کی کونسلر نہیں بن سکا. میں حاکم علی زرداری کے وقت کی بات نہیں کرتا کہ جب اس کی ضمانتیں ضبط ہوئی, پھر اس نے سارے بھٹو خاندان کو ایک ایک کر کے سیاست سے ختم کیا. سارے پاکستان میں آج سیاست میں بھٹو خاندان نہیں ہے اور زرداری خاندان ہے, خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہیں. لیکن کون سی, میرا خیال ہے کہ 30-31 تک انشاءاللہ تعالی اس ملک کے عدم اعتماد کا فیصلہ ہو جائے گا, آر ہو جائے گا, پار ہو جائے گا. 29 کی شام سے لگا کے 31 کی شام تک 72 گھنٹے کی سیاست کو میں ٹائم دیتا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ یہ آخری بال تک عمران خان کھیلے گا. یہ ابھی 2:30 بجے کی میٹنگ میں پتہ لگ جائے گا کہ ریزولوشن کتنے بجے اسمبلی میں آ رہا ہے, نہیں آ رہا ہے. ابھی تک میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے. پرائم منسٹر کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے 5-6 آدمیوں کی, اس میں پتہ لگ جائے گا, اور اگر آج پیش ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے منڈے کو اس پہ ووٹنگ ہو جائے گی, اور 172 بندے انہوں نے لانے. اور ابھی کھیل کل سے شروع ہو جائے گا, ابھی جلسہ لگا ہوا ہے. سو جہاں فیصلے ہونے ہیں انشاءاللہ تعالی 30-31 کو, 29 کو بھی لگا لیں, 29, 30, 31 کو 72 گھنٹوں میں جہاں فیصلے ہونے ہو جائیں گے. اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے, میں عمران خان کے ساتھ, اور میرا سارا شہر, کل آپ نے دیکھ لیا سب سے بڑی ریلی ہماری تھی. ابھی تک نون لیگ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کس طرف سے آنا ہے, ہم ان کو سیکیورٹی دینا چاہتے ہیں. ابھی میں نے ڈی سی کو ہدایت کی ہے, راول پنڈی کو, آر پی او کو ہدایت کی ہے کہ ان سے پوچھیں, کیونکہ آنا تو انہوں نے مولویوں سے خطاب کرنے ہیں, اپنا تو ان کے پاس کوئی کراؤڈ نہیں ہے جی. میں جھوٹ نہیں بولتا, میری توقع سے بہت کم نون لیگ کی گیدرنگ ہے جی ٹی روڈ پہ. مجھے جب میں انتظامات کر رہا تھا, یہ غلطی میں نے بلاول کے جلسے میں بھی کی, 2900 لوگوں کی سیکیورٹی لگائی, اور سرینا کے باہر آن اوتھ کہنے کے لیے تیار ہوں 2900 لوگ نہیں تھے, کیونکہ میں نے خود ویڈیو ہے, اگر میڈیا دیکھنا چاہے تو میں کھڑا ہوں وہاں سامنے خود. اور فضل الرحمان صاحب کے پاس مدرسوں میں چھٹیاں ہیں, اور ان کے کراؤڈ سے جائیں, خطاب کریں, اور اگر وقت کی ضرورت پیش ہوئی تو وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کے ساتھ مل کر سیاست میں ووٹ لیے ہیں, یا عمران خان کے ٹکٹ, ہم تو ساری زندگی اپنے ٹکٹ پہ لڑتے رہے ہیں جی, لیکن عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں چٹان کی طرح. پاکستان کا کوئی ایسا انتخابی نشان نہیں ہے جس پر ہم نے الیکشن نہیں لڑا ہے. وہ سیب سے لے کے چاند سے لے کے اب قلم دو ہاتھ پہ آ کے کھڑے ہیں. اور ہماری 15ویں منسٹری ہے الحمدللہ. منسٹری ہو نہ ہو, ہم اور ہمارے حامی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان اقتدار میں ہو نہ ہو, ہم اور ہمارے حامی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کل کے جلسے کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ عمران خان کی سیاست ختم نہیں ہو رہی. حکومتیں بنتی ہیں, 50 سال کی سیاست میں, اس کے پہلے مجھے یاد نہیں ہے میں نے کسی حکومت کو ٹائم پورا کرتے نہیں دیکھا. لیکن کل کے جلسے کے بعد یہ کہتا ہوں, جس طرح لوگ آئے اور جس طرح لوگ راول پنڈی شہر سے نکلے,
اور 1977 کے بعد میں نے پہلی دفعہ لیڈ کیا جلوس کو، ورنہ میں اب ریلیوں شیلیوں کو لیڈ نہیں کرتا۔ اور چھوٹی سی بات کرتا ہوں، حالانکہ پرائم منسٹر کی خواہش تھی کہ میں بہت لمبی تقریر کروں، میں نے کہا جناب میری ایک ہی تقریر ہے کہ جو حلالی ہے، اصلی ہے، نسلی ہے، اور اگر جس نے آپ کے نشان یا آپ کی حمایت پر ووٹ دیے ہیں اس کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ورنہ وہ بلیک میلر ہے، وہ بکاؤ مال ہے، اور علاقے کے لوگوں کو ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی بر صغیر کی سیاست میں ایک اسلامک اٹامک حکومت کے تحت جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کو کمزور کرنے کی سازش ہے۔ یہ گینگ آف دی تھری جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے، جب بھٹو کو پھانسی لگی تو میں بتانا نہیں چاہتا کہ قلم کس نے ضیاء الحق سے لیا، میں تاریخ میں چھوڑ دیتا ہوں، اتنے صحافی موجود ہیں، کہ کس نے ضیاء الحق کو کہا کہ یہ قلم ہمیں دے دو جس کے سگنیچر پہ بھٹو کو پھانسی لگی، اور وہ سارے لوگ جن کو بھٹو کے پھانسی لگنے کی وجہ سے اقتدار نصیب ہوا۔ آصف زرداری کا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ 83 میں اپنے گاؤں نواب شاہ میں کونسلر نہیں بن سکا۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی شام کو سندھ کا ترجمان کہہ دے گا۔ اور حاکم علی زرداری کی سیٹ پر اس کی ضمانت ضبط ہوئی، بعد میں پلینر تھا، شاطر تھا، اس نے سیاست کو ایسا کھیلا کہ آج سے کچھ سال پہلے یا یہ ہے یا عیدی ہے، پاکستان میں بھٹو خاندان کی سیاست نہیں ہے، زرداری اور عیدی کی سیاست۔ کوشچن شیخ صاحب وزیر داخلہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کی سازش کہاں پنپ رہی تھی؟ دیکھیں سیاستیں ہوتی ہیں انٹرنیشنل، کل عمران خان نے ایک بڑی بات کی، پہلے میں یہ بتا دوں کہ جے یو آئی کے پاس آج کے جلسے کی اجازت نہیں ہے، دھرنے کی بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی کو دھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کو آج کے جلسے کی اجازت ہے، جلسہ ہوگا مولانا فضل الرحمان کا، اور مہمان اداکار ہوں گے نون والے اور بلاول بھٹو، اپنا ان کے ساتھ کوئی کراؤڈ نہیں ہے۔ اور جو انٹرنیشنل سازش ہوتی ہے، ظاہر ہے جن ملکوں کی معیشت کمزور ہوتی ہے وہاں آزاد خارجہ پالیسی ایک جرأت مند سیاستدان ہی کر سکتا ہے، اور عمران خان ایک آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ اور ظاہر ہے یوکرین اور روس کے مسئلوں کے بعد گندم اور آئل پرائسز کی دنیا میں بحران ہے، ہم بھی اس سے گزریں گے۔ جی میں نے رات سنا ہے کہ شاہ محمود نے کہا 11، مجھے اس لیٹر کا کچھ نہیں پتا، میں زندگی میں کبھی وہ بات نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے جب یہ کہہ دیا کہ وہ لیٹر عسکری قیادت سے شیئر بھی کیا گیا ہے، اب جب پاکستان کے خلاف یہ عالمی سازش ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے وہ بھی انہوں نے بتا دیا، عسکری قیادت کے علم میں بھی ہے، اور اگر اب بھی وہ نیوٹرل رہتے ہیں تو پھر آپ کے خیال میں یہ سازش کا حصہ ہوں گے؟ میں عسکری قیادت کو، پاک فوج کو پاکستان کی سالمیت کی نشانی سمجھتا ہوں، اور میں عظیم فوج کو اتنا ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ اس کی نظر کسی کی ذات پر اور سیاست پر نہیں بلکہ پاکستان پر ہوتی ہے۔ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے پاکستان کے حق میں کریں گے۔ میں نے آپ کو اپنا سیاسی فیصلہ سنا دیا ہے، اور میں پچھلے 1.5 سال سے بطور وزیر داخلہ یہی کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ صرف پاکستان کے ساتھ ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 30-31 کو فیصلہ ہو جائے گا، عدم اعتماد آر ہوگی یا پار ہوگی۔ جی سر، شارٹ سوال کریں، 5 منٹ ہیں۔ یہ میں ملکی اداروں کا سپوکس پرسن نہیں ہوں، ان کا سپورٹر ہوں، سو یہ ISPR کی آپ میٹنگ میں جائیں اور اس سے سوال کریں۔ آف کورس، آئی ایم شیور۔ دیکھیں میں نے تو سیاسی تجزیہ کہا کہ 30-31 کو آر پار ہو جائے گا، لیکن میرا سیاسی وجدان مجھے یہ کہتا ہے
کہ 1 گھنٹہ پہلے تک بھی صورتحال بدل سکتی ہے، کیونکہ 172 بندے انہوں نے لانے ہیں، ہم نے نہیں لانے۔ سر پنجاب میں بھی آج عدم اعتماد جمع ہو گئی ہے سر۔ میں تو آپ کو پتہ ہے پہلے دن سے خان صاحب کو کہہ رہا تھا کہ حج کے بعد انتخاب کرا دیے جائیں اور پنجاب اسمبلی کو توڑ دیا جائے، لیکن خان صاحب نے مجھے یہ اعلان کرنے کی اجازت نہیں دی۔ میں تو اس ملک میں ایمرجنسی لگانا چاہتا تھا، سندھ میں بھی میں گورنر راج چاہتا تھا، کیونکہ بک رہے ہیں لوگ۔ جس جمہوریت میں ویڈیو آ رہی ہیں، آڈیو رپورٹس ہیں، مجھے کسی نے کہا کہ آپ یہ چلائیں کہ یہ تھیلے جا رہے ہیں ہوٹلوں میں بستر بند قسم کے 50 کی کٹ۔ میں نے کہا یار یہ بہت گند پڑ جائے گا اس ملک میں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک میں بے شک لنگڑی لولی کمزور ناتواں جمہوریت ہو، لیکن جمہوریت چلے۔ یہ نہ ہو کہ یہ کانوں کو ٹانگوں کے نیچے سے ہاتھ لگا کے کانوں کو پکڑے کہ 10 سال تک یہ ہاتھ ملتے رہے، میں یہ نہیں چاہتا۔ جی دیکھیں، میں آپ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح، میں چاہتا ہوں کوئی تصادم نہ ہو میرے دورے وزارت داخلہ میں۔ جے یو آئی کا این او سی ختم ہو چکا ہے، لیکن آج نون کا این او سی ہے کہ وہ وہاں جلسہ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ انہوں نے مولویوں کو خطاب کرنا ہے آ کے، اور میں فضل الرحمان صاحب کو کہوں گا کہ ان دونوں لیڈروں کو، دونوں پارٹیوں کو کہیں کہ باوضو آئیں ادھر، کیونکہ رمضان کے بعد تو لوگوں نے تراویحوں پہ چلے جانا ہے، ان کا کراؤڈ بھی ختم ہو جانا ہے۔ سو میں الجھنا نہیں چاہتا۔ آج کے دن نون کو اجازت ہے، کل پی ٹی آئی کو اجازت تھی، وہ سارا اسٹیڈیم رات خالی کر گئے ہیں۔ ایک آپ کا سوال ہو گیا یار، ایک سوال، اس کے بعد کل فیصلہ کروں گا۔ ابھی میں نے ڈی سی کو کوئی آرڈر نہیں کیا، اور جو کروں گا وہ میں ذمہ دار ہوں گا۔ اور انتظامیہ نے بہت زبردست کام کیا ہے، ڈی سی نے، کمشنر نے، ساری پولیس نے، ساری انٹیریئر منسٹری نے، رینجر، ایف سی، سب صحیح کام ہوا ہے۔ آج کا دن ہے، یہ گزر جائے، باقی اسمبلی کے باہر ہم ذمہ دار ہیں، اسمبلی کے اندر ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ دیکھیں، میں اپنے سوالوں کا، میرے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ مجھ سے آپ ساری منسٹریوں کا جواب پوچھتے ہیں۔ یہ منسٹروں سے آپ پوچھیں، میں 4 تاریخ تک آپ سے وعدہ کیا کہ روز آپ کو تکلیف دوں گا، بلکہ 3 تک ہی، اور اگر 4 بھی پڑی تو 4 کو بھی آپ کو زحمت دوں گا۔ باقی جس منسٹری کا سوال ہے وہ جواب دے گی۔ میں نالا لئی، میں عمران خان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے کل اتنے بڑے مجمع میں کہا میری سیاست کا آخری مرحلہ جو ہے اگر میں زندہ رہا تو نالا لئی ہے۔ باقی ساری تعلیم ہم نے ٹھیک کر دی ہے، سارے ہسپٹل ہمارے ٹھیک ہیں، ایک نالا لئی ہے۔ کل عمران خان نے کہا ہے کہ وہ نالا لئی کو فوری طور پر، ہم اس بحران سے نکل گئے تو پھر میں اپنا کیا کہتے ہیں ڈیرا لال حویلی سے نالا لئی پہ منتقل کر دوں۔ میں لڑوں یا نہ لڑوں ابھی تو میں نے فیصلہ نہیں کیا۔ یہ الیکشن بھی میں نے اس لیے لڑا کہ نواز شریف صاحب نے مجھے چیلنج کیا۔ میرا ایک ہی اب آخری گول ہے کہ نالا لئی غریب ترقی کرے، یہ سارے گنج منڈی، یہ سارا زارا کالونی، یہ سارا رتا امرال، یہ غریب بستیاں امیر ہو جائیں اور اس شہر میں ایک نیا شہر آباد ہو جائے۔ باقی پاکستان میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے پنجاب میں جس کی 5 یونیورسٹیاں اور شیخ رشید نے بنائی ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔